خدائے بابرکت کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد عقیل منہاز۔ پروگرام گفتگو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، الیکشن کا دورہ ہے، سیاسی گہمہ گہمی عروج پر ہے، ڈور ٹو ڈور کمپین کا سلسلہ جاری ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں سیاسی میدان مارنے کی تگ و دو میں مصروف ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں، آپ انتہائی شفیق، وزادار اور سیاسی سماجی شخصیت ہیں، شعبہ تدریس اور وکالت کے ساتھ منسلک ہیں۔ لندن سے بارٹ لا کیا، پاکستان تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے امیدوار برائے صوبائی اسمبلی حلقہ پی پی 38 مقرر کیے گئے ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں بیرسٹر عثمان خضر مانگڑ صاحب سے۔ السلام علیکم عثمان بھائی۔ وعلیکم السلام مناز بھائی، تھینک یو سو ویری مچ فار ہیونگ می ان یور شو ناؤن ایز گفتگو۔ آئی ایم ویری تھینک فل کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اپنی جماعت کا نقطہ نظر اور بینگ اے کینڈیڈیٹ ٹو دی کنسٹیٹوئنسی نمبر 38 پروونشل اسمبلی آف پنجاب، میں اپنا مینیفیسٹو اور اپنی جماعت کا مینیفیسٹو آپ کے اس شو میں رکھ سکوں۔ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می سر۔ تھینک یو عثمان بھائی۔ سب سے پہلے تو آپ سے جانیں گے کہ آپ کیا منشور لے کر سیاسی اکھاڑے میں اترے؟ سر بیسکلی میں پریکٹس کر رہا تھا اور الحمدللہ میری اپنی لاء فرم ہے، اور ساتھ کافی سارے انسٹیٹیوٹس میں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ٹیچ کرتا ہوں۔ تو when I came back to پاکستان in 2014، جب میں یو کے سے آتا ہوں، تو جب ایک بندہ وہاں پہ ایک اچھی سوسائٹی دیکھ کے آتا ہے، ایک اچھا جسٹس سسٹم دیکھ کے آتا ہے، ایک اچھا ہیلتھ کیئر سسٹم دیکھ کے آتا ہے، ایک اچھا اکیڈیمک سسٹم دیکھ کے آتا ہے، اور ایک اچھا ویلفیئر سسٹم دیکھ کے آتا ہے، اور جب وہ آل ٹوگیدر پاکستان میں انٹر ہوتا ہے تو یہاں پہ ایک بڑی ڈیویسٹیٹنگ سارٹ آف سچویشن میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کو وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پہ لا لیسنس بھی ہے، یہاں پہ اکیڈیمک سٹرکچر بھی کوئی نہیں ہے سوری، اور میڈیکل ہیلتھ فیسلٹیز بھی کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد جو آپ کا بیسک آپ کا جو جسٹس سسٹم ہے وہ کلیپس کر چکا ہے، اور کوئی پراپر جو بیسک فنڈامنٹل ہیومن رائٹس ہیں وچ آر مینشنڈ ان دی کنسٹیٹیوشن آف پاکستان، جو کہ کسی بھی شہری کے حقوق ہوتے ہیں، ان تمام حقوق سے آلموسٹ ہم ڈپرائیوڈ ہیں۔ تو پاکستان میں جب آپ نے اسٹرگل کرنی ہے اور آپ نے اس ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ پالیٹکس میں ہی آئیں۔ آپ بینگ اے پولیٹیشین بھی سرو کر سکتے ہیں، بینگ اے ڈاکٹر بھی سرو کر سکتے ہیں، بینگ اے پروفیسر بھی سرو کر سکتے ہیں، بینگ اے جرنلسٹ بھی سرو کر سکتے ہیں، ایون دو کہ ایم ویری مچ اگینسٹ دا ڈسکرمنیشن۔ اگر آپ کوئی سویپر بھی ہیں تو سویپر ہونا بھی کوئی بری بات نہیں ہے، اس کیپیسٹی میں بھی آپ اس ملک کو سرو کر رہے ہوتے ہیں۔ زبردست۔ تو جب یہ ساری صورتحال دیکھی کہ ملک کے حالات بہت برے ہیں، اور جو یہاں پہ جو ہماری پالیٹکس ہے ایکچولی وہ چند فیملیز نے اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، اس طرح تو اس ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے آئی پلانڈ مائی جو آگے کا فیوچر تھا، میں نے سوچا کہ بسائڈ ٹیچنگ ان دا یونیورسٹیز، اگر میں یونیورسٹیز میں پڑھا رہا ہوں تو اس میں بھی مجھے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا میرے پاس سب کچھ ہے، پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا پڑھانے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ جیسے اس ناچیز کو دنیا کی بیسٹ یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع دیا ہے، تو میں اس کو آگے پھیلاؤں بھی، اپنے اسٹوڈنٹس تک کنورٹ بھی کروں۔ تو اسی طرح جب یہاں پہ لا لیسنس دیکھی اور یہ ساری سچویشن دیکھی، تو دین آئی ڈیسائیڈڈ مائی سیلف دیٹ آئی ہیو ٹو اسٹیپ انٹو دی پالیٹکس، انٹو دی ایکٹیو پالیٹکس، اینڈ آئی ہیو ٹو سرو مائی میسز، اسپیشلی دی میسز آف حافظ آباد، کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ جو میسز ہیں وہ آج تک ڈپرائیوڈ ہیں۔ یہ آگے چل کے میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں کیسے ڈپرائیوڈ ہیں۔ جی کیا آپ انتقامی سیاست کا حصہ تو نہیں بننے جا رہے؟ سر بالکل بھی نہیں، انتقامی سیاست پہ میں بالکل یقین نہیں رکھتا، میں پروڈکٹیو پالیٹکس پہ یقین رکھتا ہوں، اور اگر کوئی بندہ میرے پہ تنقید کرتا ہے، میری کوئی چیز اس کو اچھی نہیں لگتی، تو میں اس کو بڑا اوپن ہارٹیڈلی ایکسیپٹ کرتا ہوں۔ اور یہ آپ کا، کیونکہ ہر بندہ کوئی عقل کل نہیں ہو سکتا، ہر بندے میں کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، ود دا پیسج آف ٹائم، ود دا لیپس آف ٹائم بندہ چیزیں سیکھتا ہے۔ انتقامی سیاست پہ سر بالکل میں یقین نہیں رکھتا، ان فیکٹ جو میں پالیٹکس میں آیا ہوں انتقامی سیاست کو ختم کرنے ہی آیا ہوں،
کیونکہ اگر آپ ہمارے حافظ آباد کی ہسٹری دیکھ لیں تو یہاں پہ ٹو گروپ سسٹم ہے, ٹو پارٹی سسٹم تو نہیں کہوں گا بیکاز اوکیجنلی دے یوز ٹو چینج دا پارٹیز, اس طرح تو ٹو گروپس کا سسٹم ہے یہاں پہ. اور اگر آپ ایک گروپ کے ساتھ ہیں ویل اینڈ گڈ, تو دوسرا آپ کو پولیٹیکلی جو ہے وہ پن کر کے آپ کو جناب پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بنائے گا. اگر آپ دوسرے گروپ کے ساتھ ہیں تو پہلے والا آپ کو جناب پن آؤٹ کر کے جناب آپ کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا حصہ بنائے گا. تو ان ساری چیزوں کو ختم کرنے کے لیے اسی سارے ایجنڈا کے ساتھ اور اسی ساری ایک پلان کے ساتھ آئی اسٹیپڈ انٹو دی ایکٹیو پالیٹکس. جی حافظ آباد تو مسائل کی ماجگاہ بن چکا ہے, آپ ان مسائل کا کیسے سامنا کریں گے؟ سر بیسکلی 76 ایئرز ہو گئے ہیں. اب جو حافظ آباد کے اگر آپ مسائل کی بات کریں, سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ مسائل ہیں کون کون سے. ہمارے پاس سیوریج سسٹم نہیں ہے. ہم آج بھی آپ چلے جائیں تو 10 صدیاں پرانا ہمارے پاس جو یہاں پہ نالیوں والا سیوریج سسٹم ہے جس سے بیماریاں پھیل رہی ہیں. آپ کا جو لوگوں کا اس وائرسز ہیں ان سے افیکٹ ہونے کی ریشو میرا خیال ہے ایشیا میں سب سے ہائیسٹ ہے. اس طرح آپ ہیپاٹائٹس دیکھ لیں, حافظ آباد میں سب سے زیادہ ہے. اس کے بعد سیوریج سسٹم تو ہے ہی نہیں. سب سے جو بیسک چیز ہے, باقی چیزیں تو چلے میں بعد میں ڈسکس کرتا ہوں, جو سب سے بیسک چیز ہے وہ پینے کا پانی ہے. اس طرح آفٹر 76 ایئرز وی آر ناٹ ایبل کہ ہم اپنے گھر کا نلکا کھولیں حافظ آباد میں اور اس نلکے میں سے ایک گلاس پانی پی سکیں. تو سر 76 سالوں میں جو ہمیں پولیٹیشنز ایک پینے کا صاف پانی نہیں دے سکے, ہم ان سے اس سے زیادہ کیا ایکسپیکٹ کریں گے. پھر اس کے بعد آپ کی لا لیسنس ہے, جاب لیس ہیں لوگ, کوئی انڈسٹریل زون نہیں ہے یہاں پہ. اس کے بعد سر آپ کا صفائی کا نظام بیڑا غرق, جو آپ کے گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس ہیں, جو ایجوکیشنل آپ کا اسٹرکچر ہے وہ اس وقت میں تو اس کو اگر آپ بلو مائنس کہیں پہ کوئی رینک ہو تو میں اس کو وہ دوں گا کہ لوگوں کا ٹرسٹ ہی نہیں ہے اس سسٹم کے اوپر. لوگ پرائیویٹ سکولز اینڈ پرائیویٹ یونیورسٹیز اینڈ کالجز میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں, جبکہ بڑی عمارتیں, زیادہ ایریا اور زیادہ تنخواہوں والے ٹیچر سرکاری اسکولوں میں ہیں. لیکن سرکاری اسکولوں کے نکلے ہوئے بچے, میرا نہیں خیال کہ آج وہ جناب ان بچوں کا مقابلہ کر سکیں جو دوسرے پرائیویٹ اسکول سے نکلتے ہیں, کیونکہ نہ وہاں پہ لیبز ہیں, نہ وہاں پہ ایکسپیرینس ٹیچرز ہیں, نہ وہاں پہ جناب کوئی ایسی فیسلٹیز ہیں جس سے وہ ماڈرن ایرا ایجوکیشن کو جناب کوئی اس سے میٹ اپ کر سکیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور اس کے بعد آپ جو بیٹر پالیسنگ سسٹم ہے اور بیٹر جسٹس سسٹم ہے, یہ ساری چیزیں میرے مینیفیسٹو میں شامل ہیں. آپ کے پاس پورے حافظ آباد میں ایک بھی پلینگ فیلڈ نہیں ہے, جبکہ ہر محلے کے اندر ایک جمنیزیم ہونا چاہیے. صحیح. آپ یو کے میں چلے جائیں, ہر ایک وہاں پہ جو آپ کو محلہ ہے جس کو وہاں پہ وہ کاؤنٹی کہہ رہے ہوتے ہیں, اس کے اندر وہاں پہ آپ کو جمنیزیم ملتا ہے جس میں پول بھی ہوتا ہے, اسکواش فیسلٹیز بھی ہیں, ٹینس فیسلٹیز بھی ہیں, جم فیسلٹیز بھی ہیں, کیفیز بھی ہیں, اور 2 اس میں لائبریریز بھی ہیں. تو یہ ہم یہاں پہ کیوں نہیں بنا سکتے؟ کیا ہم ٹیکس نہیں دیتے؟ بیسکلی ہم نے آج تک کوئی ایسا ریپرزنٹیٹیو ہی الیکٹ نہیں کیا جو ان ساری چیزوں کے ساتھ جو سامنے آئے اور لوگوں کو جو گائیڈ کر سکے. ہم نے ہمیشہ ایسا ریپرزنٹیٹیو چوز کیا ہے کہ کس کے پاس کتنے پیسے ہیں, کس کا برج دارا سے تعلق ہے, کس کا کلو تارڑ سے تعلق ہے. ہم وہی سوری ٹو سے دیٹ وٹ آئی بلیو از کہ مجھے ایم پی اے بننے کے لیے نہ برج دارا سے تعلق چاہیے نہ کولو تارڑ سے تعلق چاہیے. اگر میں نے ایم پی اے بننا ہے تو میں نے لوگوں تک اپنی پارٹی کا جو میسج ہے اس کو کنوے کرنا ہے, اور اگر ان کو وہ میسج پسند آئے, ان کو لگے کہ آئی ایم دی کینڈیڈیٹ آف دی رائٹ پارٹی, I am the right candidate, I am the educated most candidate, I am the candidate with the right manifesto, جس کا سب سے اچھا منشور ہے, جس کی جماعت کا منشور اچھا ہے, تو وہ مجھے ووٹ دیں. ادروائز اگر وہ مجھے اس قابل نہیں سمجھتے تو I don't have any problem with that. I will keep struggling and the day will come کہ جب لوگ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر جائیں گے کہ ان کو ایک پڑھا لکھا ایسا بندہ چاہیے جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہوتا ہے. ان سارے جو میں نے مسائل بتائے ہیں ان کو ہینڈل کرنے کے ساتھ ساتھ یا ان کو کیٹر کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی جو پرائمری, یہ سیکنڈری ڈیوٹی ہے لوگوں کو سرو کرنا. یہ سرو کرنے کے لیے ڈپارٹمنٹس بھی بیٹھے ہوئے ہیں. جو پرائمری ڈیوٹی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے کہ اسمبلی میں جا کے ان لوگوں کے لیے ایسی لیجسلیشن کرنا کہ یہ تمام فیسلٹیز ان کے ڈور اسٹیپ پہ ان کو ملیں. تو ہم نے آج تک, میں آپ کو آئی کین شیور یو, آپ اس کے اوپر ریسرچ کر لیں, حافظ آباد نے آج تک ایسا کوئی نمائندہ الیکٹ نہیں کیا جس نے ایک ریزولیشن بھی ٹیبل کی ہو اسمبلی میں. لیجسلیشن تو دور کی بات ہے. ہم سر ان لوگوں کو بس ان کا اس گروپ سے تعلق ہے, ان کا اس گروپ سے تعلق ہے. ناؤ اٹ از دا رائٹ ٹائم
and what I see is کہ I'm getting response way better than what I was expecting, and people were looking for a change. اور لوگ چاہ رہے تھے کہ کوئی ایسا پڑھا لکھا یا کوئی تیسرا کینڈیڈیٹ آئے جس کو وہ الیکٹ کریں اور وہ ان کی آنے والی جنریشنز کو سرو کرے. تو آئی ایم لکی انف کہ آئی ہیو اسٹیپڈ انٹو دی پالیٹکس ایٹ دی ویری رائٹ ٹائم. جی کیا آپ نہیں سمجھتے کہ دین اور سیاست کو الگ الگ ہونا چاہیے؟ سر دین اور سیاست بالکل الگ نہیں ہونے چاہیے جی. سیاست نکلی ہی دین میں سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں بیٹھ کے سیاست فرمائی؟ ممبر پہ بیٹھ کے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہزاروں مربع میل کے حکمران تھے. انہوں نے کہاں بیٹھ کے سیاست فرمائی؟ پوری ریاستیں چلائی. کہاں بیٹھ کے؟ ممبر پہ. پالیسنگ سسٹم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آیا. کہاں سے نکلا؟ ممبر سے. آرمی کا کانسیپٹ آپ کا کہاں سے آیا؟ جو پراپر ایک آپ کی آرمی ہوتی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر سے. تو سر یہ ہم نے بیسیکلی یہ ہمیں بتایا ایسا گیا ہے کیونکہ ہم نے دیکھیں. اچھا ایک اور بات, آپ کہتے ہیں کہ دین اور سیاست الگ الگ ہونا چاہیے. اگر دین اور سیاست الگ الگ تھا تو پھر قائد اعظم نے پاکستان کس ایک پوائنٹ پہ حاصل کیا؟ کلمے کی بنیاد پہ. تو اگر وہ کلمے کی بنیاد پہ ملک حاصل کر رہے ہیں, آج اسی کلمے کو لاگو کرنے میں ہم شرم محسوس کر رہے ہیں. اس وقت تھا نا جی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جو پالیٹکس تھی اس کا پورا محور کلمہ طیبہ تھا. تو بالکل بھی سر یہ جو لوگ کہتے ہیں یہ بیسیکلی یہ لوگ خوف زدہ ہیں. کیونکہ کون خوف زدہ ہیں؟ بیوروکریسی خوف زدہ ہے کہ اگر دین نافذ ہو گیا تو ان کی کرپشن ہوگی تو ان کے کرپشن میں ہاتھ کٹیں گے. یہ خوف زدہ ہیں کہ ان کو لوگوں کو ان کے ڈور اسٹیپ پہ سرو کرنا پڑے گا. یہ خوف زدہ ہیں جو 140 نمبر پہ جوڈیشری چل رہی ہے اس کو نمبر 1 پہ لانا پڑے گا. یہ جوڈیشری کہاں پہ ہوتی تھی؟ کون کیسز سنتے تھے؟ قاضی صاحبان سنتے تھے. جب قاضی صاحبان سنتے تھے تب تو 40 سال ڈیلے نہیں ہوتا تھا کیسز میں. تب تو یوں کیس آتا تھا, دونوں پارٹیز بیٹھتی تھی, وہ سنتے تھے اور جناب فیصلہ ہو جاتا تھا. آج 40 سال. تو سر دین سیاست سے بالکل جدا نہیں ہے. یہ جو لوگوں کو ایسی بات کرتے ہیں دے آر افریڈ, بیسکلی دے آر افریڈ کہ اگر کوئی مذہبی سیاسی جماعت سامنے آ گئی تو ان کو پورے کا پورا حساب دینا پڑ جائے گا. سر ملک کلمے کے نام پہ حاصل کیا. بیسکلی اس وقت مینیفیسٹو کیا تھا؟ دا مینیفیسٹو واز پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آگے اس بات پہ بھی آ رہا ہوں. آگے تھا دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ. اس کی بھی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. میں جو بھی بات کروں گا اس کے پیچھے میں ایک آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں گا. پاکستان حاصل کر لیا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ. کیسے؟ جب پاکستان بنا 1947 میں تو پاکستان کے پاس کانسٹیٹیوشن نہیں تھا. ہم ایک نیا ملک بنے تھے تو ہم نے کانسٹیٹیوشن بنانا تھا. اس کانسٹیٹیوشن بنانے کے لیے ہم نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کو اٹھایا. ساتھ ہم نے آبجیکٹیو ریزولوشن جس کو ہم قرارداد مقاصد کہتے ہیں ہم نے وہ اٹھا لی. قرارداد مقاصد کا جو سب سے بیسک پوائنٹ تھا وہ بیسک پوائنٹ کیا تھا کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا. پاکستان میں سرکار کا دین, سرکاری دین, ہم کہتے ہیں نا قومی کھیل ہاکی ہے, قومی پھول یہ ہے, قومی ہم نے قومی جانور یہ ہے. تو اس وقت یہ چیز ڈیسائیڈ کی گئی کہ اسلام اس ملک کا دین ہوگا اور اسلام کو نافذ کیا جائے گا. ملک ہم نے کلمے کے نام پہ حاصل کر لیا, لیکن جیسے ہی کلمے کے نام پہ ملک حاصل کیا اپنے آپ کو دھوکہ دے کے نظام کلمے کا نافذ نہیں کیا. نظام ہم نے اس کا نافذ کر دیا جس سے آزادی لی, اور آج 76 سال بعد بھی اس کا نظام چل رہا ہے. بڑا سیدھا ہم سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کو مانتے ہیں, تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سود میرے ساتھ جنگ ہے. تو ہم پھر کیا ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھلم کھلا جنگ میں نہیں ہے اس وقت؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کر کے ہم خوشحالی ڈھونڈیں تو یہ سر مشکل بات ہے. دین اور سیاست بالکل الگ نہیں ہے. دین والے لوگ سیاست کریں گے تو چینج آئے گی, اور وہ ریئل چینج ہوگی. وہ ریئل چینج ہوگی. وہ چینج نہیں ہوگی کہ جب آپ ماؤں بہنوں کو جلسوں میں جا کے نچائیں, آپ ان کی عزت آبرو سے اس کو باہر کر دیں. وہ والی چینج سر اس قوم کو نہیں چاہیے. نہ اس چینج کے لیے یہ ملک بنایا گیا تھا. یہ ملک بنایا گیا تھا کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا, اور یہاں پہ جو سپریم پاور ہوگی وہ سپریم پاور لائز ود دی اللہ آل مائٹی. اور ہم یہاں پہ بیٹھ کے بڑا کھلم کھلا کہتے ہیں امریکہ سپر پاور ہے, سپریم پاور ہے. ہمارا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہے, ہمارا ایمان کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہے.
تو اگر ہم خود اس سے آنکھیں لیفٹ رائٹ کیے رکھیں تو وہ ایک الگ بات ہے. ادروائز دین اور سیاست دے آر انٹر لنکڈ، اور یہ لازم و ملزوم ہے ایک دوسرے کے لیے، بالکل لازم و ملزوم ہے یہ. عثمان صاحب، پاکستانی سیاستدانوں میں کس سیاستدان کو پسند کرتے ہیں؟ جو حالیہ سیاستدان ہیں ان میں جی علامہ سعد حسین رضوی، ینگ ڈائنامک لیڈر جس کو لوگ فالو کر رہے ہیں اور لوگ ان کے پیچھے دیوانہ وار جا رہے ہیں. مخالف پارٹی کے کس سیاستدان کو پسند کرتے ہیں؟ جو بھی ختم نبوت کی بات کرے، جو ختم نبوت پہ پہرا دینے کی بات کرے. مثلا؟ مثلاً ختم نبوت کے غداروں کے نام میں لے سکتا ہوں، اچھا، جو ان کے حفاظت کرنے والے، ان کا نام چلیں، بہت دے آر ویری شارٹ ان نمبر. تو کوئی بھی جو ختم نبوت، دیکھیں سر، زبردست. میری کوئی اوپوننٹ پولیٹیکل پارٹی میں سے بھی کوئی ختم نبوت پہ پہرا دینے کا اعلان کرے تو میں کہوں گا یس دس از دا رائٹ پالیٹیشین، اور میں اس کو بھی ایڈمائر کرتا ہوں. عثمان صاحب، بچپن عیش و عشرت کے ساتھ گزارا کہ نارمل بچوں کی طرح؟ الحمدللہ اچھا گزرا. کیا زمانہ طالب علمی میں جو مستقبل کے خواب دیکھے تھے انہیں پورا کر رہے ہیں کہ استگ و دو میں مصروف ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو خواب دیکھے تھے ان سے زیادہ عطا کی ہے، اس سے زیادہ عزت دی ہے، اور میری اوقات سے بڑھ کے مجھے نوازا ہے. زمانہ طالب علمی میں بہت زیادہ محنتی طالب علم تھے کہ ذہین تھے، یا شروع سے سیاست کا شوق تھا؟ سیاست کا شوق تھا کیونکہ یہ ہمارے جینز میں، ہماری فیملی میں ہے. لیکن آپ بہت زیادہ محنتی نہ کہیں، اسمارٹ آپ کہہ لیں اسٹوڈنٹ تھا. میں کم محنت کر کے بھی زیادہ محنت والوں سے اچھے نمبر لے لیتا تھا. زبردست. وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا بے داغ، ضرب ہے کاری. عثمان صاحب، آپ نے بہت عمدہ گفتگو کی. کیا آپ سٹار نیوز کے پلیٹ فارم سے اپنے فالورز، اپنے سپورٹرز اور نوجوانوں کو کوئی مخصوص پیغام دینا چاہیں؟ سر پھر وہی بات کہ آئی ایم ویری تھینک فل کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ کے اس اس پریسٹیجیس شو میں آ کے تھینک یو. اپنا نقطہ نظر رکھ سکوں. دوسری بات سر، جو میرے فالورز ہیں، فالورز نہیں ہیں، بھائی ہوتے ہیں، اور ہم جو پولیٹیشینز ہوتے ہیں ہم ان کے محتاج ہوتے ہیں. ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے، سب ان لوگوں کو. انہی کی بدولت ہم یہ جو شبہ ہوتا ہے اس کو لے کے پھر رہے ہوتے ہیں. ادروائز کوئی بندہ خود سے تو مکمل نہیں ایسے ہو جاتا. بات یہ ہے کہ کیونکہ آپ نے انٹرویو کے سٹارٹ میں کہا کہ الیکشن کی گہما گہمی ہے، اور الیکشن کی گہما گہمی میں ایک بسائڈ مائی پولیٹیکل افیلیشن میں ایک میسیج دینا چاہوں گا ٹو دی سپورٹرز آف آل دا پولیٹیکل پارٹیز اینڈ آل دا میسز آؤٹ دیئر واچنگ دس انٹرویو. وہ میسیج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تخلیق کی، اور حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خاتم النبیین بھی ہیں، امام الانبیاء بھی ہیں، سردار الانبیاء بھی ہیں. بے شک. آپ 5 سال جو ہیں وہ پولیٹیشنز کے ہوتے ہیں. ان 5 سال میں جو عام ووٹرز ہوتے ہیں وہ بیٹھ کے ایز این آبزرور ان کی پرفارمنس کو آبزرو کرتے ہیں. اب آپ نے پچھلے 5 سال میں یہ چیز ایویلویٹ کر لینی ہے کہ کس نے ختم نبوت کے اوپر پہرا دیا ہے، کس نے عوام کے حقوق کے اوپر پہرا دیا ہے، اگر قرآن مجید کی بے حرمتی ہوئی ہے تو کس نے آواز اٹھائی ہے، فلسطین میں ماؤں بہنوں پہ ظلم ہوا ہے تو کس نے آواز اٹھائی ہے. کیونکہ ایک دن ہوتا ہے ووٹر کا. میں نہیں کہہ رہا میری پارٹی کو آپ سپورٹ کریں، لیکن کم از کم یہ دھڑا، برادری، گروپ، اس سے باہر نکل کے اس ایک دن پولیٹیشینز کی ان اے ٹرو سینس اکاؤنٹیبلٹی ضرور کریں کہ whether this politician who is begging for the vote on my door he is capable enough کہ اس کو ووٹ دیا بھی جائے کہ نہ دیا جائے. یہ اکاؤنٹیبلٹی اگر میں، آپ اور ہم سب کرنا شروع کر دیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان پوری دنیا کو لیڈ کرے گا. اور اگر ہم یہ کہیں کہ میرا چچا ادھر ووٹ دے رہا ہے، میرا ماما ادھر ووٹ دے رہا ہے، میرا دادا ادھر دے رہا ہے، میری فیملی برادری ادھر دے رہی ہے، تو پھر جدھر وہ ووٹ دے رہے ہیں اور اگر اس سے نقصان ہو رہا ہے آپ کے ملک کا، آپ کے دین کا، تو پھر اس میں آپ بھی اکاؤنٹیبل ہیلڈ ہوں گے آن دا ڈے آف ججمنٹ. بات یہ ہے کہ جب یہ دین ہے، کیونکہ بینگ اے مسلم ایک میسیج ہے کہ جب روز محشر ایک چیز سامنے آئے گی، آپ دیکھیں گے جب یہ دین اسلام آیا تو وی ور فارچونیٹ انف کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے. جب یہ دین آیا تو اس دین کو پھیلانے کے لیے صحابہ کرام نے اپنی گردنیں پیش کر دی. ختم نبوت کے اوپر جنگ یمامہ بڑی فیمس ہے، اس کے اوپر ان صحابہ کرام نے بھی اپنی جان قربان کر دی جن کے اوپر جنگوں میں حصہ لینے پہ پابندی تھی کیونکہ ان کے سینے میں قرآن تھا. تو 300 پلس
صحابہ کرام نے اس میں جنگ یمامہ میں شہادت جو ہے ان کے حصے میں آئی، کیونکہ کاز تھا ختم نبوت کا کاز. تو صحابہ کرام نے اپنی گردنیں پیش کر کے اس دین اسلام کو پلایا ہے. اب آن دا ڈے آف ججمنٹ اللہ تعالیٰ ہمارے سے یہ ضرور پوچھے گا کہ جو تمہیں دین دیا میں نے، جو تمہیں بنا بنایا دین ملا، پھیلا پلایا دین ملا، تم نے اس کو فردر اپنی کنٹری میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے، کیونکہ ہماری کنٹری حاصل کی گئی ہے حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ، یہ ملک حاصل کرنے کا بیسک نظریہ وہ تھا نا. تو اللہ تعالیٰ یہ سوال ضرور کرے گا کہ تم نے ان کے نام سے میرے سے یہ ملک لے لیا، ان کا نظام نافذ کرتے وقت تمہارا ووٹ کدھر جا رہا تھا. دس از دی میسج. اور اس کے اوپر جو پورا اترتا ہے، ووٹ فار دیٹ پارٹی. آئی ایم ناٹ آسکنگ، آئی ایم ناٹ بیگنگ فار دا ووٹس آف ووٹ فار مائی پارٹی، بٹ دس از دی میسج آؤٹ دیئر فار دا میسز واچنگ دس انٹرویو. جی تھینک یو ویری مچ. عثمان صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی منزل کو آسان کرے، اور میں اسٹار نیوز میڈیا ٹیم کے ساتھ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جس سے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو.